وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 31 سے 37، حصہ اول 2680، درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہم مجرمین کی ٹولی میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے، ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انہوں نے کہا، ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ زاریات 27ویں پارے کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے آغاز کر رہے ہیں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے جو انسانی شکل میں آئے تھے ان سے پوچھا کہ کیا مہم آپ کو درپیش ہے، یعنی آپ کس لیے آئے ہیں، انسانی شکل میں کس لیے آئے ہیں. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں.
مسومتاً عند ربک للمسرفین، جو آپ کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اس کے بعد ہم نے بس وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ قوم لوط کا واقعہ ہے سامعین کرام، اور اس میں بہت سے ہمارے لیے عبرت ہے اور نکات ہیں۔ ایک تو دیکھیں، پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اتمام حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ یہ قانون ذرا آپ نوٹ رکھیں اور اس کو ذرا غور کیجیے۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے انسان کو، اور یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کائنات کا تخلیق کرنا، پھر اس میں ایک ایسا زمین جس کو ہم زمین کہتے ہیں، تو یہ پھر بیچ میں بنانا زمین کا، اور پھر اس میں اسباب زندگی، پھر یعنی جس قسم کی اس کی حیت ہے، اس طریقے کا کوئی پلانٹ، کوئی سیارہ اس ابھی تک ہم نے معلوم نہیں کیا ہے جہاں پر زندگی ہو، جہاں پر پانی ہو، جہاں پر بارش ہو۔ ایسی کوئی زمین نہیں ہے، یا زمین جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہاں فصلیں اگائی جا سکیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی جو بھی ہے، جو حقائق ہیں فلکیات والے اور جتنی بھی سائنس ہے، کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں زمین فصل اگانے کے قابل ہو، رویدگی، اور کوئی زمین، کوئی سیارہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر پانی ہو یا بارش ہو، ایسا کوئی سیارہ نہیں ہے۔ یعنی زندگی دیکھیں، انسان خلاصہ کائنات ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اس پہ یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، یہ تو قرآن میں ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو انسان خلاصہ کائنات ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بڑا یعنی نچلا درجے کا سمجھ لیا ہے، ڈیگریڈ جیسے کہتے ہیں انگلش میں۔ بس ہم کہتے ہیں ہم تو یہی دنیا کے کیڑے ہیں، یہی کھا لو پی لو جی لو۔ ہم کیا ہے؟ زمین سے چپکے ہوئے ہیں۔ ہماری منزل تو ملائے اعلیٰ ہے، اور وہ اقبال جو کہتا ہے نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، اے طائر لاہوتی کا ہے، اور ہے بھی لاہوت کا پرندہ ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، لاہوت کے ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لاہوت کی طرف سفر کے لیے، اب لاہوت کا سفر تو صراط مستقیم کا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے، اسی کے لیے ہمارا یعنی جینا مرنا اسی کے لیے ہے ہمارے۔ لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اب واقعات ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو پہلے سے ایک جملہ بول دوں، گزشتہ اقوام میں جو بھی خرابیاں تھیں اور جس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، وہ ساری خرابیاں بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں۔ دیکھیں، خرابی ایک ہے اور وہ نافرمانی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ
فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم آئے کس لیے ہو، کیا مہم درپیش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ اچھا، پھر اسی میں اگر آپ آگے چل کے دیکھیں، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، یعنی ہم مجرم ہیں، اللہ سے ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے بندگی کا، اور ہم نے نفسانی خواہشات کے ہم غلام بن گئے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مجرم اور کیا ہے؟ اللہ سے رخ پھیر کے رخ ظاہر کی طرف کر لینا، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، میں تھوڑا سا اس پہ کلام کروں گا اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ او کما قال۔ دیکھیں وہی ابھی جو میں نے آیت پڑھی، مجرم کا لفظ آ گیا اس میں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں پوری نصیحت ہے، لیکن ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ واقعات ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو ہم ایک واقعاتی تناظر میں قصہ کہانیاں، آپ نے کسی نے قصص الانبیاء بھی لکھ دیے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے، زیادہ تر اسرائیلیات ہیں، وہ واقعات ہیں جو نہیں بیان کرنے چاہیے تھے۔ تفسیروں میں ایسے واقعات موجود ہیں، بہرحال اس وقت میں یہ موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجرم کون ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ قوم لوط کے بارے میں تو آپ نے سن لیا، جیسے کہ فرشتوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ اب مجرم کون ہے؟ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا میں زور دے رہا ہوں کہ دیگر اقواموں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو وہ تمام برائیاں ہم میں موجود ہیں، اور برائی کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ مسلم کی بجائے مجرم بن جائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلم اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ یہ تضاد ہے، مسلم اور مجرم۔ ہم مسلم نہیں ہیں، ہم مجرم ہیں۔ ہمارا سر خواہشات نفسانی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، وہ میں بات کر رہا تھا کہ مجرم کون ہے، قرآن سے دیکھ لیں آپ۔ دیکھیں قرآن کی بہترین تفسیر قرآن ہی سے ممکن ہے۔ اپنے خیالات کے گھوڑے نہ دوڑایا کریں، ظن تخمین کی بنیاد پر آپ بات نہ کیا کریں، سوچا بھی نہ کریں۔ قرآن کی وضاحت قرآن سے، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے۔ اچھا، بہرحال قوم مجرمین کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یہ مجرم بن گئے، اب ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ بہرحال اچھا، وہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ مجرموں کی وضاحت کی ہے۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ من اظلم، کون ہے یعنی سب سے زیادہ ظالم کون؟ جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے، توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، رب کی آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ پھر یہ اس سے منہ پھیر لے، ثم اعرض عنہا،
تو یہ مجرم ہے۔ باقی تو تفصیلات ہیں، نوح علیہ السلام کی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک خاص فعل بد میں مشہور تھی، باقی تو تفصیلات ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، قوم شعیب کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح مختلف برائیاں بیان ہوئی ہیں، قوم سمود کی یا قوم عاد کی وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے وہ تفاصیل ہیں۔ ایک جرم ہے اور وہ مجرم بن جانا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، آپ سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں بھیا، اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا۔ من اظلم، کون ہے زیادہ سب سے بڑا ظالم؟ جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں آپ کو، یہ بات بھی نوٹ کر لینا، میں آپ کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں کیا کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ میں تو میرے دعوت کا خلاصہ تو یہی ہے کہ آپ تقوی، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، یقین کر لیں جزائے اعمال پر جو کہ دنیا سے شروع ہوگی، اور قبر اور آخرت، یعنی قبر اور روز حشر اس کی مختلف منازل ہیں، لیکن شروع ہوگا جزائے اعمال آپ کی دنیا سے۔ اگر آپ پریشان ہیں اور بدحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل دنیا کی یاد میں محو ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو بڑا آسان ہے، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، کیوں پریشان ہیں آپ، کیا چیز آپ کو، وہ دنیا ہے۔ ساس شوہر، سسر ساس شوہر بیوی اولاد، یہ سب ہمارے لیے، نند جٹھانی وغیرہ وغیرہ، اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی بہنوں میں بھی بعض اوقات ٹسل ہو جاتی ہے نا، یہ صرف دنیا ہے بس۔ اور ہم مجرم ہیں، ہم بدحال لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، پریشانیاں ہم پر حاوی ہو چکی ہیں، ہماری زندگی پریشانیوں سے پر ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ یہ میں مختصر آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھنے میں تکلیف نہ ہو۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ انا ارسلنا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو بیان ہو رہے ہیں پیغمبروں کے واقعات اور ان کی قوم کے واقعات، ان سب پر عذاب آیا۔ قوم لوط، قوم موسیٰ، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح، تو سب پر عذاب آیا اور تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور باقاعدہ اہتمام سے تباہ کیا ہے۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ۔ اللہ کی پناہ، اللہ اپنی مخلوق کو ہلاک کر رہا ہے اور ان پر پتھر برسا رہا ہے، اور پتھر بھی ایسے جو نشان زدہ ہیں، مسومتاً، جو آپ کے رب کے ہاں نشان زدہ ہیں، حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ مسرفین کا لفظ ہے، حد سے گزر گئے۔ کیا ہم حد کے اندر ہیں؟ ہم نے تو تمام حدود کو پار کر لیا ہے۔ ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ اللہ کی خالص بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو نفس کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے، اور میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بس قرآن پڑھ کے تھوڑی سی تفسیر بیان کر کے تاریخی واقعات پھر آگے بڑھ جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ رک جائیں،
قوم لوط کے تذکرے پہ رک جائیں. اب یہ صفات ہم میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں یہ دیکھ لیں بس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حد ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، الخلق عیال اللہ، جسے وہ اپنا کنبہ قرار دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صف ہستی سے مٹا دیا. رک جائیں ذرا، سوچیں اس بات پہ. کیوں؟ وہ حد سے گزر گئے تھے. انہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا جو پیغمبر نے انہیں دی تھی. یہی جرم ہے، یہی جرم ہم بھی کر رہے ہیں. باقی تو تفصیلات ہیں، کوئی کس چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی کیا کوئی کیا. اصل چیز جو ہے وہ حد سے بڑھ جانا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عادت تبدیل نہیں ہوتی. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. میرے حضور بات نہیں بدلا کرتی، بات ایک رہتی ہے. رک جائیں ذرا، سوچیں اس بات. اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی حد سے گزرے گا، جو بھی ظالم بنے گا، جو بھی مجرم بنے گا، تو اس کو صفحہ ہستی سے اس کو اللہ تعالیٰ نابود کر دے گا، یعنی روحانی طور پر. اور وہ اللہ کے رحم کی بجائے اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو اطلاع دے دیجیے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بڑا، وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بہت بڑا سخت عذاب ہے. اللہ، تو ہم لوگ تو دیکھیں رب کے نافرمان بندے ہیں. یہ جو خلاصہ کلام ہے، ہم رب کے فرما بردار بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. دیکھیں ہماری یعنی وہ حد ہے نا کہ ہم یعنی چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اس کے حکم کو مان لیں. اور ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. دیکھیں رب کی یاد تب ہوگی جب آپ کا دل اللہ کی ہدایت کے سامنے جھک جائے گا. تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اصل میں تو بغاوت ہمارے اندر سے اٹھی ہوئی ہے. اس وقت ہم زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نہیں مانتا نہ اللہ کا حکم، نہ رسول کا طریقہ، نہ روز حشر کو میں مانتا ہوں. یعنی میں روز حشر کو بھی نہیں مانتا، نہ جنت کو مانتا ہوں، نہ دوزخ کو مانتا ہوں، نہ اللہ کا حکم کو تسلیم کرتا ہوں، نہ نبی کی ہدایت اور طریقے کو قبول کرتا ہوں. یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں. آپ غور کیجئے، رک جائیے، فیصلہ کر لیں آج کہ آپ نے جانا کہاں پہ ہے. ہم نے شعوری یا غیر شعوری طور پہ جہنم جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں جب آپ حد سے گزر جائیں اور آپ اپنے اوپر ظلم کرنے لگے تو جہنم تو تیاری ان دو صفات کے لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا تدعو من ادبر و تولا، قرآن میں ہے. یہ جہنم کس کو پکار رہی ہے؟ جس نے
یعنی رخ موڑ لیا اور پیٹھ پھیر لی. تدعو من ادبر و تولا. اب اللہ سے کی طرف جو رجوع کر لے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر چکا دے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، بلکہ دوڑ پڑے. ابھی آ رہا ہے سورہ زاریات میں ففروا الی اللہ، انشاءاللہ آ رہا ہے. دوڑو اللہ کی طرف. ہم دوڑ رہے ہیں ظاہر کی طرف، ہماری منزل دنیا بن گئی ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اللہ کے لیے زندگی کو خاص کر لینا چاہیے. دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ کی بندگی کرو اور زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے لیے خالص کر لو، یعنی زندگی اس کی مرضی سے گزارو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں الا للہ الدین الخالص، کہ دین، جو دین کا معنی کیا ہے، جو ہم زندگی گزارنے کا انداز، یہ خالص اللہ کا ہے حق کہ وہ تمہیں بتائے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت آئیں گے، جس نے ان ہدایات کی پیروی کی کوئی خوف و غم نہیں ہوگا اس پہ. فَمَن تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. ہم تو ہر وقت ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں. وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. ہم تو اپنی جو بھی کر رہے ہیں، نوکری جانے کا خوف ہے، تجارت کے فیل ہونے کا خوف ہے، کارخانہ فیل ہونے کا ہو جاتا ہے. اسی خوف اور امید و بیم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو اللہ کے دوست نہیں ہیں. اللہ کے دوست جو ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. لیکن ہم پریشان ہیں، ہم لوگ بدحال ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور ہمارا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے. میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. اپنے دل کو دیکھیں، آپ کہاں پر کھڑے میں ہیں. دیکھیں اوروں کو چھوڑ دیں، اپنے متعلق سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں. اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو آپ کا انجام بہت برا ہوگا. دنیا میں بھی، سب سے پہلے دنیا میں، پھر قبر، پھر یوم آخرت، بہت برا حال ہوگا. مجرموں کی ٹولی الگ بن جائے گی. یہاں پر تو رلے ملے ہیں لوگ، وہاں پر فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان میں ٹولیاں الگ ہوں گی. مسلمین کی ٹولی الگ ہوگی، مجرمین کی ٹولی الگ ہوگی. اب ان مجرمین میں آج کے سارے مسلمان شامل ہیں. یہ بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے فکر آخرت کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہ کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے، سوچ و بچار کیجئے اچھے طریقے سے. دیکھیں دنیا کے بارے میں بھی بعض اوقات ہم اپنے معاملات میں نہایت سوچ و بچار سے، کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، 4-5 کروڑ روپے ہیں، آپ بڑی اس میں سوچ و بچار کرتے ہیں، یہ کریں وہ نہ کریں، 10 آدمیوں سے مشورے کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اندھا دھند آپ نہیں کرتے کوئی فیصلہ. آپ کی لڑکی ہے، رشتہ آتا ہے، چھان بین چھان پٹھک کرتے ہیں، ایک سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ وہ، تو پھر جا کے آپ کہیں ایک قدم اٹھاتے ہیں. اپنے بچوں کو آپ اسکول میں داخل کراتے ہیں، تعلیم شروع کروا رہے ہیں، چھان پھٹک کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کی سنتے ہیں، یہ وہ، کوئی بھی کام. مہمان آنے والے ہیں آپ کے، کوئی دعوت ہے، کوئی بڑی دعوت ہے گھر میں، تو آپ سر جوڑ کے پہلے گھر میں گھر والے جو مشورے والے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی کیا آئے گا، کیسے ہوگا، سارا انتظام کیا ہوگا. آخرت سے ہم لوگ غافل ہیں، کوئی سوچ و بچار نہیں ہے. یقینی نہیں ہے تو سوچ و بچار کیا ہوگی. ہمیں تو یقین ہے دنیا پر، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، بس ختم بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ان پر کھنگر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔